بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہندواڑہ کشمیر سے یہ ہمیں سوال آیا ہے جن کا نام ہم ظاہر نہیں کر سکتے کہ خود جو لڑکے یا لڑکیاں شادی کرتے ہیں اپنے چوائس پر دوسروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، شریعت میں اس کا کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج جو ایک رسم چل پڑی ہے اور ایک ماحول قائم ہو گیا ہے، لڑکے لڑکوں میں یہ مزاج بن چکا ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے ان کے من میں آتا ہے، جیسے ان کے جی میں آتا ہے، وہ اپنا نکاح خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط رسم ہے، اس کی اصلاح کرنا اور اس طرح کی مزاج سے باز آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے زنا سے ہوتی ہے کہ پہلے غلط طریقے سے ملیں گے اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پھر باتیں کرتے رہیں گے اور پارکوں کے اندر، باغوں کے اندر، بازاروں میں ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتے رہیں گے اور وہ تمام تعلقات جو غلط تعلقات ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ پھر آخر میں جا کر ان کا یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ تو اب تک گناہ ہوتا رہا، اب جا کر پھر وہ اپنے والدین کو یا اپنے اولیاء کو وہ مناتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے، آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اگر والدین تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر خود ہی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، لڑکے جو ہے دوسروں کی لڑکیوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس سے تو دوسرے کی عزت پر ایک قسم کا حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے کی عزت پر ایک طرح کا حملہ ہے، اور کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کعبہ کی طرف کہ اے کعبہ، تو کس قدر عظمت والا ہے، کتنا عزت والا ہے، لیکن ایک مرد مومن کی جو عزت ہے، ایک مرد مومن کا جو مقام ہے، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو دوسرے کی عزت کو گرانا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، اتنا ہے کہ شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، حدیث پاک میں اس کی گنجائش ہے کہ جا کر لڑکا اور لڑکی دیکھ لیں، لیکن کس انداز سے؟ ایک مہذب انداز سے۔ یہ نہیں کہ پہلے ان کے تعلقات اور افیئرس، غلط افیئرس چلتے رہے ہوں اور آخر میں جا کر اب اس کی جو ہے وہ اس پر سیل لگانے کو جا رہے ہیں، اس کو حتمی فیصلہ دینے جا رہے ہیں، اس پر مہر لگانے جا رہے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ بس ایک دفعہ جیسے رشتے کی بات ہوئی، رشتے کی بات طے ہونے سے 2-4 دن پہلے، اب سے پہلے کوئی جانتے نہیں تھے، اب جا کر مہذب طریقے سے گھر میں بٹھائیے، ایک دوسرے کو لڑکا اور لڑکی دیکھ لیں، اس کی گنجائش ہے۔ اب اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں کہ غلط افیئرس قائم کرتے ہیں، اپنی چوائس پر کہیں گے، ماں باپ کی، خاندان کی عزت مٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اپنا لو میرج کامیاب بنانا ہے، ہمیں اپنی لو سٹوری کامیاب بنانی ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔ کس نے کہا کہ یہ جائز؟ اور پھر فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح اپنے اولیاء کی رضامندی کے بغیر کر لیا، تو فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، کہ ان کا نکاح باطل ہے۔ حدیث میں کس قسم کی آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا، حدیث کہہ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا، ماں باپ راضی ہی نہیں ہیں، جو بڑے ہیں آپ کے وہ راضی نہیں، آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا، تو یہ نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ اور اس میں وہ نکاح کی برکتیں کہاں سے آئیں؟ اگر نکاح جائز ہو بھی جاتا ہے حدیث کی روشنی سے اور حدیث شریعت کی روشنی، لیکن پھر بھی نکاح کا جو کمال ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے کالج کے اندر اور کسی شعبے میں، دفتر کے اندر افیئرس قائم کرنا، غلط تعلقات قائم کرنا، اور ان تعلقات کو، غلط تعلقات کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنے ماں باپ کو فورس کرنا، ان کو اصرار کرنا، ان پر اصرار کرنا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ہم یا تو خودکشی کر لیں گے یا خود اٹھ کر بھاگ جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کسی کوئی اس میں پھنس گیا ہے، اس وبا میں، اس بیماری میں کوئی لڑکا یا لڑکی پھنس گئی ہے، تو وہ آخری فیصلہ اپنا یہ کرے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک، نہ مانے تو آئندہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حقیقی مسلمانی ہے
اور یہ بڑوں کی اطاعت ہے، اور اسی سے نکاح کے اندر، خاندانوں کے اندر اور نسلوں کے اندر برکتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے نکاحوں کو قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی لڑکے پر لڑکی کا اور لڑکی پر لڑکے کا دیوانہ ہو کر اپنی عزت کو مٹانا اور خاندانوں کی عزتوں کو مسخ کرنا، انہیں ذلیل اور رسوا کرنا، ایسے جوڑے جو ہیں وہ دنیا میں بھی پھر ٹھیک نہیں رہتے، اور آخرت میں بھی انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ